صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگتا ہے تو ایڑی اچھی ہو جاتی ہے. یہ وہ لعاب دہن ہے جو مولا علی کی آنکھوں میں لگتا ہے تو آنکھیں شفا یاب ہے کہ ہوتی ہے شفا دم میں، دم آتا ہے بے دم میں. ہوتی ہے شفا دم میں، دم آتا ہے بے دم میں. محبوب خدا کا ہے کیا خوب شفا خانہ. حضور آئے، فرمایا منہ کھولو، منہ کھولا، 7 مرتبہ حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا. اس کے بعد کیا دیکھا؟ مولا علی المرتضی شیر خدا آ گئے. اور مولا علی اس لیے آ گئے کہ جناب غوث پاک حسنی حسینی سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں. باپ کی طرف سے امام حسن کی اولاد ہے اور ماں کی طرف سے امام حسین کی اولاد ہے. حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. یہ شان اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو عطا فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے. آپ فرماتے تو حسینی حسنی کیوں نہ تو محیودی ہو. تو حسینی حسنی کیوں نہ تو محیودی ہو. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. حسنی بھی اور حسینی بھی یہ شان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی تھوڑے لوگوں کو عطا فرماتے ہیں. میں دوسری طرف جا رہا ہوں. میں اس طرف چل پڑوں کہ حسنی اور حسینی لوگوں کی شان کیا ہے. وہ بھی غوث پاک کی شان ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں میں تمہارے اندر 2 بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارک فیکم الثقلین. میں تمہارے اندر بڑی 2 وزنی چیزیں. وزنی کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کوئی 2 بڑے صندوق چھوڑ کر گئے تھے جن کے اندر بہت زیادہ پتھر بھرے ہوئے تھے. 2 وزنی چیزیں فرمایا نہیں. میں تمہارے اندر ایسی 2 وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ ساری کائنات ایک پلے میں رکھی جائے تو ان کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا. فرمایا ایک خدا کا قرآن چھوڑ رہا ہوں اور ایک اپنی اولاد چھوڑ رہا ہوں. ایک قرآن اور دوسرے اپنی اولاد. کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں. کہا کہ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں، ایک اپنی اولاد چھوڑ رہا ہوں. اور فرمایا وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ. اور میری کتاب اور میری اولاد کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگے حتیٰ کہ روز قیامت حوض کوثر پر دونوں اکٹھے میرے پاس آ جائیں. اس میں بڑا گہرا اشارہ ہے کہ میری اولاد وہی ہے جو قرآن سے وابستہ رہے. جو قرآن سے ہٹ جائے گی وہ میری اولاد نہیں ہے. بے شک وہ سیدوں میں سے ہی کیوں نہ ہو، جن کے ماں باپ سید ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو قرآن سے ہٹ گیا حضور کی اولاد میں سے نکل گیا. جی گالیاں دے ابو بکر صدیق کو، گالیاں دے حضرت فاروق اعظم کو، صحابہ کرام کو، جناب عائشہ صدیقہ کو، چاہے سیدوں کی اولاد ہو اس کا حضور کی اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوستو حضور کی اولاد وہ ہے جو قرآن سے وابستہ ہے. یعنی غوث پاک کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے حضور کی آل دیکھنی ہے، حضور کی اولاد دیکھنی ہے تو غوث پاک کو دیکھنا. سبحان اللہ. یہ وہ ہے جو سچے سید ہے اور جو ان کا عقیدہ رکھتا ہے وہی سچا سید ہے، وہی سچا سید ہے، وہی صحیح سید ہے جس کا وہی عقیدہ ہے جو غوث پاک کا عقیدہ. بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرمانے لگے. سرکار خواب میں تشریف لائے، لعاب دہن ڈالا، 7 مرتبہ ڈالا. پھر مولا علی خواب میں آ گئے، جناب علی المرتضیٰ نے 6 مرتبہ ڈالا.
6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، عرض کیا یا علی المرتضیٰ آپ بھی 1 مرتبہ اور ڈال دے. کہا ڈال تو سکتا ہوں مگر 7 مرتبہ ڈالوں گا سرکار دو عالم سے برابری لازم آئے گی. ادب کا بھی تقاضا ہے، ڈال سکتا ہوں لیکن ادب کا لحاظ زیادہ ضروری ہے. یہ درجہ تھا جب 7 مرتبہ حضور کا لعاب دہن حاصل کیا، 6 مرتبہ مولا علی المرتضیٰ کا لعاب دہن حاصل کیا، تو واعظ پر تقریر کرنے کے لیے منبر پر بیٹھے، ابھی خطبہ نہیں پڑا تھا کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں عیسائی ہوں، میں عیسائی ہوں اور میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے. بڑی ایمان افروز بات ہے. توجہ آپ کے میرے ساتھ ہے نا؟ میں بڑا لمبا آواز نہیں کرنا چاہتا، 1 گھنٹہ میرا خیال ہے کافی ہے. میں کب شروع ہوا تھا جی؟ 9:45 شروع ہوا تھا بس 11 بجے کم و بیش میں گفتگو کو بند کرتا ہوں. اس کے بعد 10-15 منٹ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے بارے میں کوئی پوچھے یا اس سے ہٹ کر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، اینی کوسچن آپ کریں جی، پھر بعد میں بات ہوتی ہے. میں موجود ہوں، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں انشاءاللہ عزیز. یہ اس کو مجلس سے مذاکرہ تصور کر لیں کہ ہماری ایک پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کی محفل بن جائے گی. میں 11 بجے کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے مضمون کو ختم کروں. میں کیا کہہ رہا تھا کہ وہ عیسائی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میرے سوال کا پہلے جواب دو پھر آگے گفتگو کرنا، پھر تقریر کرنا. سوال میرا یہ ہے، تمہارے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسے دیکھ لیتا ہے؟ تمہارے نبی نے کیا کہا ہے؟ سنو، غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ. اس نے کہا میرے سوال کا جواب دو، فرمایا تیرے سوال کا یہی جواب ہے کہ کلمہ پڑھ. اس نے کہا میرے سوال کا جواب دو، آپ کہتے ہو کلمہ پڑھ. لوگ بھی حیران ہیں وہ کیا سوال کر رہا ہے، آپ اس کا کیا جواب دے رہے ہیں. 3-4 مرتبہ یہ بات دہرائی گئی، وہ سوال کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کلمہ پڑھ، وہ کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ. 3 مرتبہ کہا تو اس کی زبان پہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تیرے کلمہ پڑھنے کا وقت آیا ہوا ہے، تیرے کلمہ پڑھنے کا وقت آیا ہوا ہے، اور تو ادھر ادھر کے سوال کر رہا ہے اور میں لوح محفوظ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے کلمہ پڑھنے کا وقت آیا ہوا ہے. تیرے سوال کا یہی جواب ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے لوح محفوظ کا مطالعہ کر لے. اندازہ کرو جب پہلے واعظ میں آپ کی شان کا یہ عالم تھا تو 85 برس کو پہنچتے ہوئے خدا نے کہاں تک پہنچا دیا. یہ ہے غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوستو، میں بڑی عظیم بات کہنے لگا ہوں، ٹائم میرے پاس زیادہ نہیں ہے.